بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ 83 وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی اس کے قوم کے مقابلے میں۔ یہ ابراہیم کو ہم نے سکھایا تھا کہ ان کو متوجہ کرو کہ ان کو پوچھتے پھر رہے ہو، کہ ان کو تم رب بنا رہے ہو، کہ جو خود فانی ہے اور خود انہوں نے غروب ہو جانا ہوتا ہے۔ نرفع درجات من نشاء، جن کے ہم چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، جن کے ہم چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ یہ چاہنا کیا ہے؟ یعنی ہم راستہ دکھا دیتے ہیں، اس راستے پر چلنے سے درجات اونچے ہوں گے۔ اس راستے پر کوئی نہ چلے اور کہے میرے درجات اونچے ہو جائیں گے، وہ اللہ کرنے والا ہے، وہ اللہ کے قانون سے ہٹ کے درجات اونچے نہیں ہوتے۔ یہ اللہ ہے جو درجات اونچے کرتا ہے، اور اس نے قرآن میں بیان کیا ہوا ہے کیسے اونچے ہوتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیا ہوگا۔ قرآن نے فارمولہ جو بیسک باتیں ساری واضح شفاف بیان فرما دی۔ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک تیرا رب حکمتوں والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، ہمیشہ علم رکھنے والا۔ علیم جس کا علم گہرا بھی ہوتا ہے اور دائمی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ آیت نمبر 84 سے اب گزشتہ انبیاء کے ناموں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین پہنچانے کے لیے اپنے اپنے زمانے میں چنا تھا۔ اور اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جس کی طرف میں آپ کی انشاءاللہ توجہ کراؤں گا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ابراہیم کو ہم نے عطا کیے اسحاق اور یعقوب، کُلًّا ہدینا، سب کی رہنمائی کی ہم نے۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے قبل نوح کی بھی ہم نے ہدایت کی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ان کی ذریت میں سے یعنی حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیک کام کرنے والوں کو ہم ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ محسنین کی جزا ایسے ہی ہوتی ہے۔ 85 وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس، اور یہ تمام صالحین میں سے تھے۔ 86 وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کو ہم نے عالمین پر فضیلت بخشی تھی۔ یعنی یہ افراد اپنے اپنے زمانے میں تمام جو موجودات تھے ان سے افضل تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تمام انبیاء کے گروہ کو بھی لیا جائے تو اللہ نے خود بتایا ہوا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ،
یہ ہمارے رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا کی، یعنی انبیاء کے بھی درجات ہیں، اور سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان سب کو عالمین پر فضیلت عطا کی تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔